بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان فریگمنٹ 888 چینل۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں انتہائی درست اور اہم معلومات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً ان کا جواب ہر کوئی جاننا چاہے گا۔ خلوص عثمان کی قسط نمبر 42 20 جنوری کو ناظرین کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کا ٹریلر یقیناً 13 جنوری کو دکھا دیا جائے گا۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جو فٹ بال گراؤنڈ کا میچ چل رہا ہے وہ ATV پر دکھایا جائے گا، جس کی وجہ سے 21 کی تاریخ آگے کر دی گئی ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے موضوعات یہ ہوں گے کہ عثمان بھائی کے ساتھ ساوچی بھائی بھی کیا غداری کریں گے دلدار بھائی کی طرح، اور تمام قبائل پر حملہ ہو چکا ہے اور یاولق ارسلان کیسے بچ کر آ چکے ہیں، اور گوپتو اور تارگن خاتون کو قبیلے سے بدر کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ کس کے پاس ہوں گے اور یہ کیا عثمان بھائی کے خلاف چالیں چلیں گے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے زہر کوتاہی کے حوالے سے، جو یقیناً بامسی کا کردار ادا کرنے والا ہے، اور کیا واقعی بامسی بھائی اس سیریز کو الوداع کہنے والے ہیں۔ ان تمام پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کو دبا دو۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گوپتو الب کے حوالے سے۔ یقیناً جسے قبیلے سے باہر نکال دیا گیا ہے وہ اور تارگن خاتون کہاں پر جائیں گے۔ لہٰذا ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو یہی تفصیل دیتے ہیں کہ درلیس ارتگل میں روشان اور بہت سے ارتگل غازی کے سپاہی تھے جو قبیلے کے باہر سے جاسوسی کرتے تھے اور تمام تر تفصیلات ارتگل غازی تک پہنچاتے تھے۔ اس طرح گوپتو بھائی بھی یہی کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے گوپتو اور عثمان آپس میں ایک دو بار جھگڑا بھی کریں تاکہ پیٹریوس اور نکولا کو اس پر یقین ہو سکے کہ یہ عثمان بھائی سے تک چکا ہے۔ لہٰذا یہ گوپتو پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے خلاف عثمان کو اکسانا شروع کر دیں گے، اور اسی چال کے ذریعے عثمان بھائی ان کو پھنسا لے گا۔ لہٰذا آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں اس بارے میں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، بات کر لیتے ہیں یاولق ارسلان کے حوالے سے، جو کہ تمام سرداران پر حملہ ہو چکا ہے، اور اب یقیناً عثمان بھائی بھی یہی جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک غدار موجود ہے۔ لہٰذا عثمان بھائی اس کے ساتھ پلان بنانے کے لیے بامسی بھائی سے اسی لیے مشاورت کی ہے کہ جب ہمارا انہوں نے تعاقب کیا یقیناً اس قبیلے میں کوئی اور غدار موجود ہے۔ وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور جانتے تھے کہ ہم کسی ارادے کی طرف نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گوپتو کو قبائل سے باہر رکھا اور دیکھا جا سکے کہ کون کیا ہمارے خلاف سازشیں چل رہا ہے۔ لہٰذا جب تمام قبائلوں پر حملہ ہو چکا ہے اور تمام سردار مارے جا چکے ہیں، یاولق ارسلان کے حوالے سے محمد بزداق نے حال ہی میں انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا کردار اب مثبت دکھایا جائے گا۔ لہٰذا ان کے بارے میں آپ کوئی ایسا الفاظ نہیں کہہ سکتے کہ جس وجہ سے وہ غدار ثابت ہو سکیں۔ لہٰذا یاولق ارسلان عثمان بھائی کا ہم مکمل ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کریں گے۔ تو ناظرین، آپ بات کر لیتے ہیں ساوچی بھائی کے حوالے سے، جس کو عثمان بھائی نے ٹاکس دیا ہے کہ نکولا کے ساتھ تم کھیل کھیلو گے اور ہم دوسری طرف سے ان کی قبریں کھودیں گے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، جو باوچہ بھی عثمان بھائی کا مداح نکلا، یقیناً وہ چاہتا ہے کہ میں بھی عثمان بھائی کے ساتھ مل کے کام کروں، تو عثمان بھائی سب سے پہلا کام یہی کریں گے اگلی قسمیں کہ کوئی اپنے وہاں مدارس کھولا جائے جہاں پر دینی تعلیم دی جا سکے، اور کونیا سے جو صوفیات اور لوگ چھوڑ کر جانا شروع کر دیا ہے ان کو اپنے ان مدارس میں بلایا جا سکے اور یہاں وہ تربیت دیتے رہیں۔ لہٰذا ساوچی بھائی عثمان بھائی کے ساتھ اب مکمل تعاون کریں گے اور عثمان بھائی کے ساتھ قدم سے ہی چلیں گے، اور دلدار بھائی جو کہ مکمل کوشش کرنا چاہیں گے لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہی ٹھہریں گے۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام بامسی بھائی کے حوالے سے۔
جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ بامسی بھائی اب کہتا ہے کہ میرا بھی آخری وقت آ چکا ہے، لہٰذا عثمان بھائی جب انا گول قلعہ کی فتح کرنے کے لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے بامسی بھائی کی وہاں پر شہادت دکھائی جا سکے، اور بامسی بھائی کا رول جو کہ جرکتائی بخوبی نبھا سکتے ہیں اور اسی طرح فنی رول ہمیں پسند بھی ہے، لہٰذا انا گول قلعہ جب فتح کریں گے تو بامسی بھائی کی شہید دکھا دیا جائے گا، اس طرح بامسی بھائی کا کردار ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین ہم جیسا آپ سب کو بتایا ہے کہ ارطغرل غازی میں بھی ارطغرل کے پاس 3 ہی سپاہی تھے، جو کہ ایک ترگت، روشان اور بامسی۔ یقیناً عثمان بھائی کے پاس ابھی تک تو 2 سپاہی ہے، لہٰذا تیسرا جرکتائی شامل کیا جائے گا اور جو ایکسٹرا ہوگا اسے کنارہ دکھا دیا جائے گا، جیسا کہ ہمیشہ کی طرح ارطغرل غازی میں دکھایا جاتا رہا ہے۔ یقیناً جرکتائی اس کردار کو بخوب ہی نبھا سکیں گے۔ بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔